جی تو السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو آج کی جو ہماری صورت ہے اس کا نام ہے سورہ طٰہٰ، اور یہ ایک مکی صورت ہے۔ اس کی 135 آیات ہیں اور اس کے 8 رکوع ہیں۔ اب سورہ طٰہٰ جو ہے وہ ہے تو کافی لینتھی، تو اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں تھوڑی سے باتوں میں جو ہے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو میں کوشش یہ کروں گا کہ اس کو جو ہے وہ شارٹ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ سب سے پہلے تو طٰہٰ جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ایک ورڈ ہے، اور حروف مقطعات جو ہوتے ہیں ایسے ورڈ ہوتے ہیں جن کے معنی کا نامعلوم پتہ نہ ہو۔ تو اس میں اللہ پاک سب سے پہلے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی، آپ اس قرآن کو ہم نے آپ کی آسانی کے لیے پیدا کیا ہے، آپ اس کی وجہ سے مشقت میں نہ آ جائیں، اور آسمان اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے نبی، میں آپ کو موسیٰ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ کو موسیٰ کی خبر ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ اور پسندیدہ نبی تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ رکیں، مجھے یہاں سے کسی چیز کی روشنی کی کوئی خبر آئی ہے۔ تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ، آپ اپنی جوتی اتار دیں اور طور پہ آ جائیں۔ تو وہ کوہ طور پہ جاتے ہیں اور وادی طویٰ میں موجود ہوتے ہیں۔ وادی طویٰ ایک مقدس وادی ہے جو کوہ طور اس طویٰ کے اندر موجود ہے۔ اللہ سے وہ باتیں کرتے ہیں تو اللہ پاک ان سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، یہ بے شک قیامت آنے والی ہے، تم ان لوگوں کو بتا دو کہ قیامت بہت نزدیک ہے، لیکن چھپا کے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے پھر بات کرتے ہیں کہ اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ میرا عصا ہے جس کی وجہ سے میں جانوروں کو، بکریوں کو چراتا ہوں، میرے بڑے فائدے کی چیز ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں اس کو زمین پہ پھینک دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام عصے کو زمین پہ پھینکتے ہیں وہ سانپ بن جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں اس کو اٹھاؤ، لیکن وہ ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دوسری نشانی، وہ اپنا ہاتھ بغل میں رکھتے ہیں تو ان کا ہاتھ تیز روشن ہو جاتا ہے، اور یہ ان کے لیے دوسری نشانی تھی۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں موسیٰ، اب تم فرعون کے پاس جاؤ۔ فرعون جو تھا وہ اس قوم میں ایسا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کے اوپر ایک شیطان بن کے مسلط ہوا تھا۔ تو اللہ پاک نے کہا موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، بڑا ظالم ہو چکا ہے وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، یہ دعا بڑی امپورٹنٹ ہے، اکثر کوسچن میں آتی ہے۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ تو اللہ پاک وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، میرا سینہ کھول دے، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کو قوت دے تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور میرا ایک وزیر بنا دے میرے گھر میں سے، یعنی کہ میرا بھائی ہارون۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہم نے تمہاری بات سن لی اور تمہاری طرف جو ہے وہ ایک تمہارا وزیر تمہارے بھائی کو بنا دیا ہے۔ اور پھر اللہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی بچپن کا بتاتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہم نے تمہاری والدہ کے دماغ میں الہام ڈالا کہ وہ تمہیں صندوق میں ڈال کے سمندر میں پھینک دیں، پھر اس طرح تمہارا دشمن اور میرا دشمن اس کو اٹھا لے۔ اور پھر فرعون کے گھر میں جو تمہاری اجنبی بہن تھی اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی پرورش کس سے کرواتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے لیے ان کی اصل ماں کو بلا لیا گیا۔ اس طرح ماں بھی خوش ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی ان کی ماں کے ہاتھوں ہونے لگی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، ہم نے تمہاری تب بھی مدد کی جب تم مدین کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ اے موسیٰ، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر لوگوں کی طرف جاؤ، بنی اسرائیل میں جاؤ اور فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ میری بات کو مان لے۔ تو انہوں نے اور ان کے بھائی نے کہا ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ہمارے ساتھ کوئی نقصان نہ ہمیں پہنچاتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جاؤ، جا کے ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اور اس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، اور ان سے کہو کہ جس نے حق سے منہ موڑا اور جھوٹ کو اپنایا بے شک اس کے لیے عذاب ہے۔ تو فرعون نے کہا موسیٰ، تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی کہ جس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے فرش کو بنایا، یعنی کہ اللہ کی تعریف کی انہوں نے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فرعون نے پھر کہا کہ اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ تم ساری نشانیاں تم نے دکھا دی ہیں لیکن میں اس کو جھٹلاتا ہوں۔ ایسا کرو، تم یہ چاہتے ہو نا کہ تم اپنے جادو کے ذریعے تم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہو، تو ایسا کرو میرے ساتھ میدان میں آ جاؤ، مقابلہ کر لیتے ہیں، تم اپنا جادو چلاؤ، ہم اپنا جادو چلاتے ہیں۔ پھر اس طرح فرعون نے اپنے پاس سے کچھ جادوگر بلائے، وہ جادوگروں کے پاس رسیاں تھیں، انہوں نے رسیاں پھینکیں اور وہ رسیاں ایک دم سے
سانپ بن گئی۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں وہی ڈالی کہ آپ اپنا عصا پھینک دیں، پھر وہ عصا سانپ بن گیا، اس نے سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو کھا لیا۔ اور یہ بات ہونی ہی تھی کہ وہ تمام جو جادوگر تھے انہوں نے توبہ کر لی، اور فرعون نے جب یہ دیکھا تو فرعون نے کہا کہ تم لوگوں نے توبہ کر لیا، میں تمہارے جسم کو کاٹ کے جگہ جگہ پھینک دوں گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم تیری بات نہیں مانتے، ہم تو اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو تیرا میرا اور موسیٰ کا رب ہے، اب تو جو چاہتا ہے کر لے۔ پھر اس کے بعد دوسرا پوائنٹ اس کا یہ، اللہ پاک کہتے ہیں کہ اے موسیٰ آپ راتوں رات میرے بندوں کو جو ہے وہ دریائے نیل میں سے لے جائیں، ان کا رستہ سمندر میں سے بنا دیا جائے گا۔ اس طرح فرعون نے ان کا پیچھا بھی کیا، اور پھر وہ کسی طریقے سے غرق بھی ہوا فرعون، مطلب سمندر کے اندر ہی غرق ہو گیا تھا نا، رستہ فرعون کے لیے بند ہو گیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، تمہیں رزق عطا کیا، بس تم اپنے حد سے نہ بڑھو اور ایمان لے کر آؤ، توبہ کرو اور ہدایت پر قائم رہو۔ پھر حضرت موسیٰ آگے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے تھے، تو اللہ پاک نے کہا موسیٰ آپ اپنی قوم سے پہلے کیوں آ گئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اس لیے کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، میری قوم بھی آ رہی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں موسیٰ تمہاری قوم کو ہم نے آزمائش میں ڈال دی ہے۔ ایک سامری جادوگر ہے کہ جس نے تمہاری قوم کو جو ہے وہ گمراہی میں ڈال دی ہے، بس اب تم ان کے پاس جاؤ تو ان کو سمجھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم لوگوں کو اتنا عرصہ ہو گیا اسلام قبول کیے ہوئے، دین لائے ہوئے، جو تم گمراہی پہ بھی اتر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم خود گمراہی پہ نہیں آئے، اس نے کیا کیا، سامری جادوگر نے ہمارے سامنے ایک بچڑا پیدا کر دیا، ایک گائے کا بچہ جو ہوتا ہے، بکرے کا بچہ، وہ بچڑا پیدا کر دیا ہمارے سامنے، اور وہ کہہ دیا کہ یہ معبود ہے ہمارا۔ تو پھر اسی طریقے سے ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے وہ وہاں پر موجود تھے، تو ہارون علیہ السلام نے ان کو منع بھی کیا کہ تم لوگ یہ کام نہ کرو، لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام ہمیں آگے نہیں روکیں گے ہم نے نہیں رکنا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ہارون سے کہا کہ تم نے ان کو روکا کیوں نہیں، کیا تم بھی ان کے ساتھ مل گئے تھے، تم نے ہمارے حکموں کے خلاف چلے گئے تھے؟ تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں تو صرف اس لیے رکا ہوا تھا کہ کہیں یہ لوگ تفرقے میں نہ ڈرے جائیں، آپ کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ تم نے میری قوم کو 2 الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے سامری جادوگر بتا تیرا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے بچڑا دکھایا کہ یہ میرا معبود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مٹی اٹھا کے بچڑے کے اوپر ڈالی، اس کو آگ لگ کے وہ ختم ہو گیا، بچڑا ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرے لیے 2 جو ہے وہ میں تجھ پہ لعنت ڈالتا ہوں، 2 تیرے اوپر وہ ہے ایسی عذاب تیرے اوپر میں ڈال دیتا ہوں کہ تو یہی کہہ کہ تجھے کوئی چھو نہ سکے، اور قیامت تک کے لیے تیرے اوپر عذاب نازل ہوتا رہے گا، اور ایک وہ عذاب جو اللہ کی طرف سے تجھے قیامت کے دن مل جائے گا۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پورا ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو سمجھا دیں کہ ان کے پاس پہلے والی قوموں کی حکایتیں آتی رہیں، پہلے والی قوموں کی باتیں آتی رہیں۔ اب اگر ابھی بھی یہ کہیں گے قیامت کے لیے کیا چیز ہے اور ہمارے پاس کون سی کوئی چیز آئی ہے، تو ان کے لیے برا ٹھکانہ جہنم ہوگا پھر۔ تو اب جب قیامت کے دن ان پر سور پھونکے جائیں گے تو ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی، اور یہ چپ کے باتیں کریں، کوئی کہے گا تم دنیا میں 10 دن رہے، کوئی کہے گا تم دنیا میں 1 دن رہے، لیکن اصل تو بات یہ ہے کہ دنیا میں کچھ دن ہی رہ کر آئے ہیں یہ۔ تو اے نبی اس دن کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی سوائے اس کی جس کو اللہ پسند کرتے ہوں گے۔ تو اگلے ٹاپک میں پھر اللہ یہ کہتے ہیں کہ اب تمہیں آدم علیہ السلام کا بھی بتا دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا تو ہم نے سب کو کہا ان کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت سے نکل نہ جانا، کہیں ابلیس کے بہکاوے میں نہ آ جانا۔ ابلیس نے شیطان نے کہا، شیطان ان کے پاس آیا، شیطان نے آ کے کہا، اب اللہ نے کہا تھا کہ اگر تم شیطان کے بہکاوے میں آ جاؤ گے تو تم ننگے ہو جاؤ گے، تمہارے کپڑے اتر جائیں گے، تمہیں پیاس بھوک ہو، تم جو ہے وہ باتیں اللہ نے ان سے پہلے ہی کر لی تھی۔ جب ابلیس نے آ کے کہا کہ یہ جنت میں ایک پھل ہے جس کو تم کھا لو گے تو تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاؤ گے، تم جنت کے سب سے خوبصورت اور اچھے لذیذ پھل کو کھا لو۔ انہوں نے وہ پھل کھا لیا، جیسے ہی پھل کھایا جسم سے کپڑے چلے گئے، پھر وہ پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا انہوں نے شروع کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان دونوں کے ان شرم کے مقامات ظاہر ہونے شروع ہو گئے، پھر وہ دنیا میں آ گئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو اے نبی بس جب کوئی ہدایت مانگتا ہے تو ہم اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، جب کوئی توبہ کی طلب کرتا ہے تو ہم اس کو توبہ دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح اے نبی وہ لوگ، وہ قومیں جو ان سے پہلے ہلاک ہو چکے ہیں، تم ان کی مثالیں ان کو دو، ان کو سمجھاؤ، اور بے شک عقل والوں کے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ تو اے نبی اگر آپ سے میری بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان لوگوں پر بھی اب تک عذاب نازل ہو چکا ہوتا، تو
بے شک اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں صبح فجر ظہر عصر مغرب عشاء کے وقت، اور ان لوگوں کو پہلے لوگوں کی حکایتیں اور پہلے لوگوں کی باتوں سے سمجھائیں اور ان لوگوں کو جو ہے عبرت کی نشانیاں بتاتے چلے جائیں، اور اللہ آپ سے راضی ہے، اللہ آپ سے رزق کی طلب نہیں کرتا بلکہ اللہ آپ کو رزق پرووائڈ کرے گا، اللہ آپ کو رزق دے گا۔ تو ان کو پہلے والی قوموں کے عذاب سے ڈراؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے رب تم نے ہماری طرف کوئی رسول نہیں بھیجا، اگر ہم ان کی طرف رسول کو نہ بھیجتے ان کو ہلاک کر دیتے تو ان کا یہ کہنا تھا، اب ہم نے ان کی طرف رسول کو بھیج دیا ہے، ابھی ہماری بات نہیں مانتے، لہٰذا آپ ان سے کہہ دیں کہ تم انتظار کرو، ان قریب تم جان لو کہ کون سیدھی راہ پر ہے اور کون ہدایت پر ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی سورہ طٰہٰ جس کا آپ سے میں نے ذکر کر دیا، اور سورہ طٰہٰ کے اندر بہت کچھ سیکھے ہم نے، چیزیں سیکھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اللہ نے جنت کا ذکر، آدم علیہ السلام کا ذکر، تو اس کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کا سورہ طٰہٰ کا خلاصہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی سورت کے ساتھ نئے خلاصے سے آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، آگے تک شیئر کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔